اکبر. نسلی خونی رشتے چھڑتے تھے کافران دوست بنا رہے ہیں مسلمان کا دے حقدار ہے. علیکم السلام ورحمۃ. تین سب کچھ شروع فرمائیں. اس کی روز آج کی جو حصہ پڑھا گیا ہے اس میں ایک اہم خصوصیت جو ہے اسلام کی اس کو بتایا گیا. یہ جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو اس کی ایک نئی برادری جو ہے وجود میں اس کا رکن بن جاتا ہے جی. اور وہ پہلی برادری اگر اس اسلام کے اندر شامل نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید سے ہی مثالیں دی ہیں. بڑی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جس میں واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے کشتی میں اپنے اہل کو اور ان کو سوار کر روموں میں لے جائے. لیکن اہل اب حضرت نوح علیہ السلام آپ دیکھیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کا جو ہے نا اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے. انہوں نے ہر چند کوشش کی اس بیٹے کو کشتی میں بٹھانے کی کہ آ جاؤ اور ان کے ساتھ نہ رہو, کافر کو ساتھ ڈوب جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں, میں بچ جاؤں گا, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو شفقت پلی جو ہے وہ آتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل کا جو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ تو میرا بیٹا ہے, یہ میرے اہل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ درخواست کروں کہ وہ بچا لے مجھے. لیکن ارشاد ہوا کہ انہوں لیسا بنا لے اللہ, وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہوں عمل غیر صالح ہے. جو چیز اہل بناتی ہے کسی شخص کو, کسی خاندان کا, کسی کنبے کا, وہ اس کا عقیدہ اور اس کا عمل ہے. جس کا عمل اور جس کا عقیدہ اس خاندان کے مطابق نہیں ہے, جس سے اس کے شامل ہونے کا لوگ خیال کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس خاندان کا فرض نہیں ہے, بلکہ وہ اس خاندان کا فرض ہے جس خاندان کے افراد کے ملتے ہیں اس کے اخلاق, اس کے عقیدے اور اس کی جو ہے سلسلہ. تو یہ اتنی واضح, یہ دراصل یہی بڑی چیز ہے جو انقلاب کا باعث بنتی ہے سوسائٹی کے اندر. اور اسلامی انقلاب کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے, جیسے کہ یہاں پڑھا گیا ہے کہ بدر کے میدان میں باپ ایک طرف ہے, بیٹا حضرت عبد الرحمٰن نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ میرے سامنے آئے تو میں نے کہا کہ والد ہے, میں آپ کو بار نہ کیا. وہ کہتے کہ تم میرے سامنے اگر آ جاتے مجھے پتہ ہوتا تو میں تمہیں مار. اب بتائیے یہ اس طرح کی ہے. یہ تو اسی میں ہمیں جو ہے نا طاقت ہماری اسی میں ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سمجھیں کہ ہم ایک خاندان ہیں. ایک امت جو ہے وہ ایک بہت بڑا خاندان ہے, خاندان ہی ہے نا. تو اس طرح سے جو لوگ اس عقیدے پر اور اس عقیدے کی جو لازمی طور پر اس پر عمل ہے اس سے الگ ہیں, وہ چاہے جو بھی ان کا رشتہ ہو. حضرت ابراہیم کے باپ اس کے شامل نہیں ہو سکتے, حضرت علیہ السلام کا بیٹا اس میں شامل نہیں ہو سکتا, پیغمبروں کی بیویاں اس میں شامل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ اس عقیدے عمل کے خلاف ہے جو اسلام کا تقاضی ہے اور جو انہیں ان خاندان کا اہل اور ان کا فرض بنا ہوا ہے. چلو تو صحیح سے آپ بھی فرمائنا اس بارے میں. ہاں, موضوع یہی بیان ہوا نا کہ نسل اور رنگ وغیرہ جو وطن ان سے قومیں بنتی تھیں, اسلام نے ان ساری چیزوں کو پیچھے پھینک کرنا صرف عقیدہ اور عمل پر ملت کا مدار رکھا. اس چارٹر کے مطابق انہوں نے ہر چیز رنگ و نسل کو ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آج کے دن میں سب چیزوں پر پاؤں رکھ دیا ہے, اور انہوں نے معاف بھی, خون بھی معاف کری, سب کچھ کر دیا. اور یہ جو ابھی حکیم صاحب نے فرمایا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کی مثال دی ہے کہ وہ بیٹے نے کہا کہ آپ میرے زد میں آئے اور میں نے آپ کو پروار نہیں کیا,
لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تو میری ذات میں آ رہا تو میں تو جنت چھوڑتا. تو یہ تھا ایک جو ہے نا اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ دین پر جو قائم ہو گئے وہ پھر کسی کو اور کسی اور بات کو نہیں دیکھتے, پھر دین ہی دین ان کے لیے ہے. وہ یونٹی ہو ہے نا جو اللہ کے رسول نے دی ہے ان کو, وہ یونٹی اسی پر قائم ہے. ابھی وہ جو واقعہ پڑا تھا کہ 3 جو ہے نا وہ غزوہ تبوک میں 10 صحابی جو رہ گئے تھے اپنی تساہلی یا اپنی غلطی یا اپنی جسے کہتے ان کے, پھر انہیں 7 نے تو اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا اور ان کو کہا معافی مانگی, لیکن 3 کو معافی بعد میں ملی جب اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو پھر ان کو معافی ہوئی ان کی. تو وہ ایک اتنی ان کو ندامت تھی اس بات کے بارے میں کہ ہم وہ جو یکجہتی تھی دین والی ہم اس کو کیوں نہیں قائم رکھ سکے. ابھی حکیم صاحب نے فرمایا ہے کہ اس لیے رنگ و نسل اور اس دوسرے تعلق, ہر اس تعلق سے بڑھ کر جو ہے نا وہ دین کا تعلق وہ بڑا ہے. بس یہی میں سمجھ پایا ہوں ان کے اس موضوع سے. ماشاء اللہ. یہ مضمون جو پڑھا گیا اس میں دین کا ایک بہت بڑا تقاضا بیان ہوا. حکیم صاحب نے واقعات بیان فرمائے, چغتائی صاحب نے باتیں کی. اب جن لوگوں کی یہ باتیں وہ یہ نہیں کہ سنگ دل تھے, بے رحم تھے, انہیں رشتہ داروں سے کوئی محبت نہیں تھی, نہیں, ان سب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ صلہ رحمی پر عامل تھے, محبت رکھتے تھے, مگر جب ٹائی پڑ جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے دین اور رشتہ داری میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ رشتہ داروں کا اب خیال کیا جائے, دین اس وقت وہ رشتہ داری کو پاؤں تلے رون دیتے تھے. ورنہ رشتہ داری کا لحاظ تو سب سے بڑے کافروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے تھے. آپ نے دیکھا نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی کافرہ تھی, مگر وہ مدینہ آئی اور اپنی بیٹی حضرت اسماء سے اس نے ملنا چاہا. تو حضرت اسماء نے ایک طرف تو دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا کہ میں مشرکہ سے نہیں مل سکتی جب تک نبی علیہ السلام سے اجازت نہ لے. تو حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری ماں ہے, مل لے, اور ساتھ ہی کہا اس کے ساتھ صلہ رحمی کر, جتنا اچھا سلوک کر سکتی نا وہ کر. تو تھے وہ پانی کی طرح نرم دلوں والے, مگر جب اللہ کا دین کہہ دیتا تھا نا کہ خواہ تمہارے باپ ہیں, بھائی ہیں, محبت بھی ہے تم سے, مگر اب دین کے یہ مخالف ہیں, دین سے ٹکر لے رہے ہیں, تو اس وقت پھر وہ ہر چیز کو بھول کرنا صرف اللہ کے ہو جاتے تھے. جنگ بدر میں ہی دیکھتے ہیں ہم کہ قیدی 70 آ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ کیا سلوک ان سے ہونا چاہیے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جو بات کہی وہ اس مضمون کو اچھے طریقہ سمجھاتی ہے نا. فرمایا اللہ کے رسول جس جس کا رشتہ دار ہے نا, تھے سارے رشتہ داری, کسی کا ماموں تھا, کسی کا بھائی تھا, فرمایا وہ سارے رشتہ داروں کو دو, رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرے تاکہ پتہ چلے کہ رشتہ داری اس کے نزدیک مقدم ہے یا اللہ کا دین جو ہے نا وہ اسے زیادہ محبوب اور پیارا ہے. یہ کہا کہ رشتہ دار کو دو, رشتہ دار وہ ہاتھوں سے قتل کرے, یہ نہیں کہ دوسرے قتل کر. اور یہی ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا پوجا, پھر توبہ کا حکم ہوا, تو توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ٹھہرا دی گئی کہ جنہوں نے بچڑا پوجا نا قتل کرو. اور وہاں بھی حکم یہی ہوا کہ اپنے جو ہے نا ان کو خود ان کی اپنے قتل کریں. تو سچے دل سے لوگوں نے توبہ کی تھی. تورات میں آتا ہے کہ لوگ پھر تشہد کی طرح بیٹھ گئے خیموں میں, جنہوں نے نہیں بچڑا پوجا تھا وہ ان کے حواریین اور نیک لوگ جو سے آئے تلواروں سے انہیں قتل کرتے, اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو قتل کیا. تو ہے تو یہ مرحلہ بہت مشکل, کوئی آسان نہیں یہ بات ہے کہ سامنے ہوتے ہیں عزیز قریب دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں, محبت تو ہوتی ہے تبھی, مگر دین کہتا کہ نہیں اس وقت یہ آپ کے کچھ بھی نہیں رکھتے, دین کے دشمن ہیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. تو حضرت سلمان الفارسی کا حوالہ بھی علامہ اقبال نے دیا کہ اسلام لانے کے بعد حالانکہ اجمی تھے, فارسی تھے, مجوسیوں میں سے آئے تھے, تو جب کوئی ان سے یہ پوچھتا کہ سلمان آپ اپنا نسب بیان کریں, بتائیں آپ کا باپ کون تھا, خاندان, تو وہ جواب صرف دیتے کہ میں سلمان ابن اسلام ہوں, مجھے اب اور کوئی چیز یاد نہیں, نہ میں باپ کو جانتا ہوں نہ خاندان کو, میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں, سلمان ابن اسلام, فارغ از باب و امام باش, ہم تو سلمان زادہ اسلام باش.
یہ سب جب تک یاد رہا کہ باپ اور چچا اور سارے جو ہے نا ان کو بھول جا اور سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا ہو جائے. یہی اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی نا کہ مشرق سے مغرب تک کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح. تمہارا دکھ سے کھیک اب اس کو ہم بھول کر دین کے دشمنوں کافروں جن کا کفر اور دشمنی چھپی بھی نہیں علانیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس اسلام کو مٹانا اور ان مسلمان حکومتوں کو ختم کرنا، ان کے خادم بنے ہوئے ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کچھ بھول ہی گیا. ہر کے پاس در بند اقلیم و جدت. علامہ اقبال فرماتے ہیں جو اب بھی باپ دادوں میں پھنسا ہوا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں اور وطنی تعصب میں ہے، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، ہر کے پا در بند اقلیم و جدت. جو ان بیڑیوں میں ابھی بھی جکڑا ہوا کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، بے خبر از لم یلد لم یولد، وہ اس خدا سے بالکل بے خبر ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ باپ. جس خدا کو تم نے مانا وہ کوئی رشتہ نہیں رکھتا. اس لیے مومن بھی پھر دنیاوی رشتے ہونے کے باوجود بھول جائے. اس کے نزدیک پھر اللہ کا دین ہی رہ جاتا سب سے محبوب اور پیارا، باقی سارے رشتے جو ہے نا ختم ہو جاتے. ہاں یہ حضرت مصعب بن عمیر کی بات ہی. حضرت مصعب نے کہا کہ میرے اس بھائی کو اچھی طرح باندھنا، ماں بڑی امیر ہے، معاوضہ اچھا ملے گا. تو وہ بھائی کہنے لگا آپ میرے بھائی ہیں، میری حمایت کرنے کی بجائے آپ اس کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تو کوئی میرا بھائی نہیں، میرا بھائی ہے. کہا پھر میرا بھائی کیسے ہو جی. صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ میں ایک مشرک کو نہیں بیٹھے، کیسے بیٹھے تھے؟ اندازہ لگائیں آپ کیا ان کا احساس. آج کوئی ان چیزوں کا احساس کرتا ہے؟ کس حد تک ان کے اندر اسلام رچا بسا ہوا تھا. یہ ہے سب سے کمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روح کے اندر تک اتار دی تھی بات. ہر شخص جو ہے کوئی انہوں نے کہیں تعلیم حاصل کی تھی، کہیں کوئی درس ہوتے تھے وہاں نہیں، بس وہ اپنے اندر جذب کر لیا تھا انہوں نے. جذب کر اللہ ہو گیا وہ حکیم صاحب آئے نا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه الا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر. رواه الدارمي. یہ سنن دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو روزے سے سوائے پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے ہیں جو رمضان میں قیام اللیل کے اہتمام کرتے ہیں لیکن انہیں بے خوابی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے روزے کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اصل چیز جو ہے اگر بدن کے اندر روح نہ ہو تو جس طرح بے روح بدن جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے پھر اس سے وہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں.
کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، عزیز ترین جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زندگی بچ جائے، لیکن زندگی جب نہیں بچتی اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جس کو وہ کسی بھی قیمت پر اس کو یعنی موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنی ہر چیز اس کی زندگی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ان کو الگ ہو جائے یہ بہتر ہے۔ یہ زندہ اور مردہ جسم کی مثال ہے۔ اسی طرح روزے کے بھی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو پھر سوائے اس کے کہ آدمی اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، بس یہی ہوا، وہ ایک مردہ قسم کی چیز ہے جس کی نہ اس کی روحانی بالیدگی ہوگی، نہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی جو روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی خصوصیت جو ہے وہ پیدا ہو، اور یہ تقویٰ کی خصوصیت ہے کہ انسان سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اور کسی کی نگرانی نہ ہونے کے باوجود جو ہے جس چیز سے منع ہے اسے رکتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کی صفت اگر کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ کم توڑتا ہے، وہ حرام کی کمائی کرتا ہے، وہ فریب دیتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں وہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو پیاس اور بھوک کے سوا کیا حاصل ہے؟ اسی طرح سے اگر وہ کھڑا ہے لباس باندھے ہوئی اور نوافل پڑھ رہا ہے اور جو دل اس کا پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، دماغ میں کاروباری جو ہیں اس کے مسائل آئے ہوئے ہیں اور ان کو گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا ہے، یا اس کے اندر ایک ریا کا پیدا ہو گیا ہے کہ میں بڑا قائم اللیل جو ہے وہ میری شہرت ہوں اس طرح کی، تو اس کو کیا حاصل ہوا سوائے اس کی بے خوابی کے؟ وہ چیز جو قیام اللیل سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو ایسی حالت میں کھڑا ہو کہ جیسے ایک غلام ایک مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس غلام اور مالک کی مثال بھی نہیں اس پہ صادق آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے، مالک تو وہ غلام کی بات نہیں جانتا کہ یہ کھڑا ہوا ہے اس کے اندر کوئی احساس محبت بھی ہے یا نہیں ہے، یہ صرف مجبوری سے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے تعالیٰ سامنے جو کھڑا ہوتا ہے وہ تو یہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی بندگی کے تقاضے جو ہے اس کی وجہ سے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو اس کا یہ رات کا جو قیام ہے یہ بالکل ایک سوائے بے خوابی کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَطَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جس شخص نے جھوٹ کو نہ چھوڑا اور اس پر عمل کرنے کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس کی یہاں بھی وہی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر اس چیز وہ روح نہیں ہے، جو مقصد روزے کا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے جس کے روزے سے، اور وہ جھوٹ اور فریب ان ساری چیزوں کے ایک جھوٹ بولنا، یہ تو جھوٹ بولنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ کون جو ہے آج جو جھوٹ بولنے سے بچے ہوئے ہیں، سیاستدانوں سے لے کر تاجروں تک اور یہ صنعت کاروں تک کس قدر جو ہے غلط بیانیاں کرتے ہیں اور کس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مرم یدا والعمل ابھی، اور اس پر عمل، زبانی اور عمل، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، دے تو رہے ہیں اپنی بےایمانی کر رہے ہیں ایک آدمی کے ساتھ، اور اس کا جو ہے اس پر ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، یعنی غلط چیز رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یا دوسروں پر کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ پر عمل ہے۔ جس آدمی نے ان چیزوں کو نہ چھوڑا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو فرمایا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، اور یہ تمہارے لیے ایک تربیتی کورس تھا، تجویز کیا گیا تھا، جو سال بھر میں جس طرح کے ہم کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے جو صاحب حیثیت ہیں کہ وہ اپنی تکان کو دور کرنے کے لیے، اپنی سال بھر کی بوریت کو دور کرنے کے لیے گرمیوں میں کسی ٹھنڈے مکان پر چلے جاتے ہیں،
تو وہ گویا ان کے لیے ایک صحت کی افزائش کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے انسان